محمد رضوان شاکر نام ہے، سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی بھائی جی، حکم کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ بس بھائی صاحب میرا ایک تو آپ کا شکریہ کہ ہم آپ کو جب سے سن رہے 2-3 مہینے سے میرے پاس مسئلے حل، اللہ آپ کو جزائے اچھا، خیر دے اور اللہ اللہ کا آپ کو اجر آپ کو انشاءاللہ قیامت والا دن دے گا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ نے بتایا غدیر خم کا بتایا، ہمیں نہیں معلوم تھا اتنی زندگی ہماری گزر گئی، اور ہم نے آپ کے سے بنی اسکیفہ والا بھی واقعہ سنا، وہ بھی ہمیں معلوم پڑا. پھر آپ نے سورہ حجرات کے متعلق بتایا، وہ بھی ہم نے سنا، اس کی شان نزول سنی. وہ اللہ جی آپ کو اس کا اجر دے، جو آپ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی زندگی دے سلامت رہو، اور ہمیں سلامت رہو. راستہ دکھائے سیدھا. میرا تعلق بیسیکلی اہل سنت بریلوی جماعت سے ہے. میرا خاندان پورے کا پورا ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے. جی لیکن اب میں بیزار ہوں ان لوگوں سے، کیونکہ میں نے بہت ماشاء سی اللہ. حدیثیں ایسے سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بہت بہت ظلم ہوا، تو اس کے اوپر میں خود ایز اے مسلمان شرمندہ ہوں کہ جتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور اس کا جتنا بھی وہ کریڈٹ دینا ہے چھانڈیو وہ آیا آپ بھائی، کو چھانڈ جی جی جی، آپ وہ کو جاتا ہے چانڈیو جتنا سیدھا بھی بیٹھ، کریڈٹ جاتا ہے. چانڈیو سیدھا بیٹھ. تو اچھا میں اچھا. آپ سے یہ ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں، بس اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ مصروف ہیں، تو زیادہ ٹائم لوں گا. مجھے یہ کہ تو بتائیے گا کہ جو ہاں جتنے بھی اہل بیت کے دشمن، میں اب سے جب سے آپ کو سن رہا اب بھی ان کو میں اپنا بھی دشمن سمجھتا ہوں. کیا میں حق پر ہوں؟ جی بالکل یہ حق بات ہے، بالکل یہ حق بات ہے. میں اور یہ یزید سے نہیں، میں ان کو جو شروع سے اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو بھی میں ان کے بھی میں خلاف ہوں، جو بھی ہے جو بالکل بھی ہے. دین میں ہی یہی بس ہے، دین ہی تقیہ کرنا یہی ہے، سنت ہے، یہ دین تقیہ ہی کرنا یہی ہے. سنت ہے. بالکل تقیہ کرنا واجب ہے، واجب ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، چھپا دینا، یہ سب عقیدہ ہے. اوکے جی 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 بالکل بالکل، میں تقیہ کرتا ہوں کچھ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا حالات آپ کو بخوبی معلوم ہے جی سب کچھ. بالکل 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 صحیح فرما رہے میں کھل ہیں. کر نہیں اوکے بات میرے کر بھائی، سکتا اللہ آپ یہاں کو پر عزت بھی. دے، بہت مہربانی آپ کی. ہاں جی، تو بس سلامت رہو. ایک سوال تھا میرا بس. جی جی کیا سوال ہے؟ میں ظہر کی ابھی ظہر اور عصر کی ملا کر نماز پڑھتا ہوں، اور مغرب عشاء کی پڑھتا ہوں، اور ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں کبھی، اور کبھی باندھ کر پڑھتا ہوں، کیونکہ ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے میرا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، میں حضرت علی کو خلیفہ بالفصل بھی مانتا ہوں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو ظہر عصر میں اکٹھی پڑھ سکتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، مغرب عشاء بھی. پہلے زور پڑھو، پھر عصر پڑھو، پھر جب مغرب کا وقت آئے پہلے مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو. بالکل بالکل اہل بیت علیہ ہاتھ چھوڑ السلام کا کر پڑھتا یہی ہوں ہے. میں، بالکل بالکل ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں. اور وضو کے لیے بالکل. جب پاؤں کے اوپر کیا مسح کر سکتا ہوں، یا اس کو دھونا ضروری ہے؟ نہیں، پاؤں پہ مسا کرو، دھوئیں گے تو وضو باطل ہوگی، مسا کرنا ضروری دھوئیں ہے. گے تو وضو باطل ہوگا. چلیے بہت شکریہ. میں انشاءاللہ کبھی مسا آپ کو کرنے کے بعد آپ دھو سکتے ہیں، مسا کرنے کے بعد دھونا ممنوع نہیں ہے، لیکن مسا کرنا ہوگا. اوکے، مسا کرنے کے بعد دھو لیں، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن وہ وضو کا جز نہیں ہے. اوکے جی جناب، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. سلامت رہو. جناب کون آیا؟ یہ آئے ہمارے چانڈیو صاحب. کیا حال چال ہے چانڈیو بھائی؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ کی آواز مائک آپ نے آف کی، اپنی مائکروفون آپ کی آف ہے. عبد الجبار ادری سے کہہ دو نیا مائکروفون خرید کے دے دے آپ کو. چانڈیو بھائی بہت دیر نہیں آئے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی چانڈیو صاحب. باطل کی آج آواز ہی ہو گئی ہے، بجھ گئی ہے. باطل کی آواز نہیں ہے، بس آپ شیعہ بنے، بس شیعہ بنے. بولو یا علی مدد. نہیں آواز آ رہی، بولو یا علی مدد. چانڈیو قیامت کے دن کام آئے گا تمہیں. چانڈیو ہاں دیکھو، آج تمہارے علماء ادھر آئے اور بیچارے وہ مجھ سے اسلام ہی ثابت نہیں کر سکے، خلفاء کے. اور آپ کے اپنے مدرسے کے جو لوگ ہیں، وہ مولوی کیا نام اس کا، عبد الجبار، وہ تو ہاں وہ بھی نہیں آ رہا. آپ جو ہے نا، آپ ایمان لائیں اور شیعہ بنے. ابھی آپ معذرت کے ساتھ، آپ کی آواز نہیں آ رہی تو میں دوسرا کالر لیتا ہوں. چانڈیو بھائی، اور نکے کو بھی آپ بیچتے ہو ادھر، وہ نکے بیچارے کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. آپ اپنے بڑے کو بلاؤ نا. آپ کی خدمت میں، شیعوں کی خدمت میں عرض ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسٹوڈیو کے کچھ خرچے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں. جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا بڑا شکریہ. آپ پے پال پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ پیٹریون پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر وہاں پہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ یوٹیوب چینل میں ممبر بن سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ، اس کا سب سے بہترین طریقہ پے پال ہے. اس کے بعد ہمارا ویب سائٹ ہے، بلکہ ہمارا ویب سائٹ بھی پے پال ایک جیسے ہے. اس کے بعد پیٹریون ہے. اس کے بعد جو ہے یوٹیوب میں ممبر بننا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں حصہ لے لیں. دیکھیں اتنے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا ممبر ہے یہ کہ 1000 مساجد سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. ہمارا جو ممبر ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ 1000 مسجد سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. 10,000 مسجد سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیوز، یہ کلپس تاریخ کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا اثاثہ ہے. اس وقت میں جب دنیا میں کفر کا اور بدعت کا اور جہالت کا جو بادل، سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر حق کی چراغ ہے،
حق روشنائی کی ہدایت کیا ایک بہت ہی بڑا باب ہے، راستہ ہے، دروازہ ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے امام زمانہ علیہ السلام کے لطف و احسان سے کھلا ہے. اس کی قدر کریں اور اس میں آپ حصہ لے لیں. اس میں حصہ لینے کو اپنے لیے فخر سمجھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں حصہ، تاکہ ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے شیعہ لوگ تو ویسے بھی شیعہ لوگ کیا ہیں بیچارے، وہ شکار ہیں. شیعہ لوگ خود شکار ہیں، دام میں مبتلا ہیں، یعنی جال میں مبتلا ہیں، مجتہدین اور ذاکرین وغیرہ وغیرہ کے. تو آپ کی جو شیعہ بھائی ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں، اکثر وہ غلط راستے پر ہیں. وہ اس بات کی قدر نہیں جانتے کہ ابحاث کی کتنی اہمیت ہے، کتنے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، اور کتنے شیعہ نوجوان ہیں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے. ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کو سن کر وہ سیکھ جاتی ہیں، پھر وہ کیا کرتی ہیں، پھر وہ اپنے ننھے بچوں کو سکھاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا نور کا دریا ہے، نور کا سمندر ہے جو ہر طرف سے مومنین کو سیراب کرتا ہے اور تشنوں کو اور پیاسوں کا پیاس بجھا لیتا ہے، اور بہت سارے لوگ شیعہ بن جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس پاکستان اور ہندوستان کے ماحول میں جہاں پہ شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے، کس وجہ سے کہ شیعہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. اب دیکھو اللہ کا احسان دیکھو کہ یہ مخالفین پس گئے ابو بکر عمر کا اسلام کیسے ثابت کر اور بھائی یہ پنس گئے، ابو بکر عمر کا اسلام ان سے ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ نے دیکھا آج کے مناظرات میں پنس چکے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کوئی طریقہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کا. اور بھائی یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جن لوگوں نے حق غصب کیا تھا، بی بی سلام اللہ علیہا پہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جن لوگوں نے دل خون کیا تھا، جنہوں نے ان پہ ظلم کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو جلایا تھا. دیکھو میرے عزیزو، یہ ایک چھوٹا سا انتقام ہے، ایک چھوٹا سا کیا ہے، ایک چھوٹا سا بی بی سلام اللہ علیہ کے قلب مبارک کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کہ بی بی سلام اللہ علیہ یا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ہم آپ کی مظلومیت کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کی تنہائی کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کے گھرانے پہ جو گزرا ہے، آپ کے بابا کی شہادت و وفات کے بعد ہم گناہگار ضرور، ہم سے اگر تھوڑا سا نصرت ہو سکے، آپ کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے کے لیے جان حاضر ہے، جان حاضر. تو میرے عزیزو، ذاکرین کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، جہالت کا فتنہ، کفر کا فتنہ، طغیان کا فتنہ، بدعات کا فتنہ. شیعہ مذہب کو ان لوگوں نے مسخ کر رکھا ہے، شیعہ مذہب کو ان لوگوں نے مسخ کر رکھا ہے، اور یہ مسلط ہیں آپ پر. یہ سب کفریات کے فتنے ہیں میرے عزیزوں، یقین جانو. یہاں پہ ایک ہی آپ کے سامنے چراغ ہدایت ہے، روشنی حیات ہے. وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اہل بیت، تم شیعہ بنو، دین یہی ہے. 14 معصومین علیہ السلام کی جو بات ہے وہ حق ہے، اپنے سے نہ ملاؤ. ذاکرین ملائے وہ بھی کفر ہے، مجتہدین ملائے اپنے سے وہ بھی کفر. ملانے کا کسی کو حق نہیں ہے. بات صرف حق کون سی ہے؟ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا میرے عزیزوں. اور پھر دلیل برہان کے ساتھ کہ جماعت مخالفین مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے کہ ہم کیسے جواب دیتے ہیں. اللہ یاری نہیں دے سکتے جواب. اور میرے عزیزوں، تو اس معاملے میں آپ میرے بھائی بنو، میرے ساتھ دو، میرے پارٹنر بنو. اور اس میں آپ کو اس میں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اگر تم کوئی کام کرو گے اس کا اجر نہیں ہوگا. سادہ لوگوں، اہل بیت علیہ السلام آپ کے ایک قدم کو بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے شرف ہے. دیکھو اگر تم میرا ساتھ نہ دو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی وسیلہ نکال دے گا. پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے سالوں سے کہ میں اس کام میں ہوں نا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور بہت سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن ساتھ نہیں دیتے. عمل میں 99.99%، 10,000 میں سے ایک آدمی عمل میں نہیں ہوگا. امام زمانہ علیہ السلام بہت اچھا کر رہے ہیں کہ تشریف نہیں لا رہے، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں نا، آپ لوگ نہ ان کی بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کی ذاکرین ان کے بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کے علماء ان کے بات کو مانتے ہیں. آج یہ خود شیعہ وہ کرتے کہ اللہ کی پناہ ان کا، کیونکہ شیعوں کا دین ہی اور ہے. حقیقت میں دیکھا جائے شیعوں کا دین بہت مختلف ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین سے. کیونکہ شیعہ کے پاکستان ہندوستان میں شیعوں کے دین کے دو سورس ہیں، ایک اجتہاد والے اور ایک ذاکرین والے. اور یہ دونوں کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بڑی نام سرسری طور پہ تعلق ہے، لیکن یہ مختلف ہے. وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے. اور پھر عقیدہ وغیرہ اگر آپ کا صحیح بھی ہو نا، تو پھر امتحان کے وقت عمل بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، سختی برداشت کرتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ لاکھ میں سے ایک آدمی آپ کو صحیح نہیں ملتا. میں نے کہا نا 10,000 میں سے ایک نہیں، لاکھ میں ایک آدمی کہ وہ کیا کرے، حق بات کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو، معاونت کرنے کے لیے تیار. تو میرے محترم ناظرین، یہ شیعوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ شیعہ جو کام کے شیعہ وہ لوگ کم ہیں، بہت نہایت ہی کم ہے. تو کہنے کا مقصد ہے میں آپ سے قربانی تو نہیں مانگ رہا،
کہ تم میرے لیے جہاد کرو, اپنی جان پیش کرو, میں کون. لیکن یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہے بھائی عزیزو, اس کام میں تم حصہ لے لو. حصہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم وہاں پہ لائک کرنا یا تم اس پروگرام کے وہاں پہ کوئی الٹا سیدھا کامنٹ لکھنا. اس اسٹوڈیو کے خرچے ہیں, میں ہر مہینے سے اپنے پیسوں سے ایک تھوڑا سا تو مومنین کو ہیلپ کرتا ہے, اور وہ بھی زیادہ جو ہے نا فارسی زبان لوگ, ان کے لیے میں نے 5 مہینے سے پروگرام بھی نہیں کیا. آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان مومنین کا, فارسی زبان ایرانی افغانی شیعوں کا, کہ وہ مدد کرتے ہیں بیچارے. اور یہ آپ کے اردو مجھے تعجب ہے ان کا کلچر, مجھے سمجھ نہیں آ رہا واقعا پاکستان والوں کی بات کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اور واوا بھی ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ عمل میں بہت عجیب ہے. یعنی اچھا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا نہیں, وہ پاکستان ہندوستان نہیں آئے تھے. پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ان, پھر بھی عراق میں 72 تو ساتھ تھے نا. اوکے میرے عزیز, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, برا نہ مانیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وتلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حیدر مولا.